اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے اے مرد مجاہد تجھے کیا میں پیش کروں۔ تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے، ابھرا ہے ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے۔ اس شجاعت کا کیا تجھے میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں۔ راشد میناس اس قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جو جواں عمری میں ہی اپنی جان اس ملک و قوم پر نچھاور کر گیا۔ 18 فروری 1951 کو شہر قائد میں پیدا ہونے والا راشد میناس، جس نے اپنی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا خاندان کچھ عرصہ راولپنڈی میں بھی رہائش پذیر رہا۔ انہوں نے کوہاٹ اور رسالپور سے تربیت حاصل کی اور مزید تربیت کے لیے واپس کراچی آئے۔ ان کے خاندان میں اور بھی لوگ مسلح افواج سے منسلک تھے، اس لیے انہوں نے بھی پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ شمولیت کا فیصلہ کیا۔ راشد میناس نے 1951 میں بطور جنرل ڈیوٹی پائلٹ گریجویٹ کیا۔ ان کی پوسٹنگ PAF بیس مسرور کراچی میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر محض 20 سال تھی جب انہوں نے لڑاکا طیاروں کو اڑانے کی تربیت کا آغاز کیا، اور کوئی عام نوجوان وہ نہیں تھے۔ بہت ذہین و فطین تھے، مطالعے کے شوقین تھے، جس میں انگریزی، جغرافیہ، موسمیات، عسکری تاریخ ان کے پسندیدہ موضوع ہوا کرتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے ڈائری لکھا کرتے تھے۔ ان کی اپنی لائبریری تھی جس میں مختلف موضوعات پر کتابیں موجود تھیں۔ کھیلوں کے شوقین تھے۔ ان کے مشاغل میں مطالعے کے علاوہ سنوکر اور ہاکی وغیرہ شامل تھے۔ فلائنگ آفیسر راشد میناس 20 اگست 1951 کو معمول کے مطابق T-33 ٹرینر جیٹ کو اڑانے والے تھے کہ ان کا بنگالی انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان زبردستی ان کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ طیارے میں سوار ہوتے ہی غردار وطن نے اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ تم میرے اہل خانہ کو لے کر بھارتی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ، میں جودھ پور جا رہا ہوں۔ راشد میناس نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا، پر متی الرحمان نے راشد میناس کو ضرب لگائی اور کلورو فارم سنگھا دیا۔ غدار کے پاس کچھ خفیہ دستاویزات تھیں جو وہ بھارت لے کر جانا چاہتا تھا۔ 11:31 پر طیارے کا رخ بھارت کی جانب تھا، تاہم راشد میناس نے ہوش میں آنے کے بعد 11:33 پر اطلاع دی کہ مجھے طیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد طیارے کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا۔ اب راشد میناس کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ جو ان کے ساتھ پائلٹ تھا اس نے دیکھا کہ ہندوستانی سرحد صرف 33 میل ہے تو اس کی ڈھارس بن گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ قوم کا یہ نوجوان جس پہ پوری قوم آج فخر کرتی ہے، وہ اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ صرف 33 میل دور رہ گئی جب سرحد، تو انہوں نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ پاکستان کے شاہین نے اپنی جان قربان کر کے غردار وطن اور ہندوستان کے تمام ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ 21 اگست کو راشد میناس کو سپرد خاک کیا گیا، اور یہ مرد مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور زندہ اور جاوید ہے۔ آج قوم کے اس بیٹے کا 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہین راشد میناس کو نشان حیدر سے نوازا گیا ہے، جو کہ اب تک کا سب سے کم عمر ترین شہید ہے، جن کو یہ اعزاز 20 اگست کو ملا۔ اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جب قوم کے شاہین نے اپنی جان وطن پر قربان کی تو اس ملک کی سالمیت پر حرف نہیں آنے دیا۔ راشد میناس نے اپنی ڈائری میں یہ واقعہ رقم کر رکھا ہے کہ کسی شخص کے لیے اس کا سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان ملک کے لیے قربان کر کے اس دنیا میں امر ہو جائے۔ انہوں نے یہ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے فلائنگ لیفٹیننٹ راشد میناس کو جو ہے وہ شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ راشد میناس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔